أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 2 اور 3 تلاوت کی گئی ہیں، جو 15ویں پارے کے پہلے رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ پاک ہے وہ ذات، ہر کمزوری سے، ہر کمی سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے، عظمت والی وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف سیر کرائی۔ یہ معراج پاک کا ابتدائی حصہ بیان کیا گیا۔ فرمایا وہ مسجد اقصیٰ جس کے آس پاس کو ہم نے برکتیں دی ہیں۔ جو برکتوں کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ 2 قسم کی برکتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے آس پاس انبیاء کرام کے مزارات ہیں، رحمتوں برکتوں کے نزول کا مقام ہے۔ دوسرے، مسجد اقصیٰ کے آس پاس کا جو ماحول ہے، آبادی ہے، بہت زرخیز ہے، فصلیں، باغات بڑی وہاں پر ہوتی ہیں، نہریں ہیں، اسی حساب سے برکتوں کی جگہ ہے۔ جو فرمایا اس لیے سیر کرائی محبوب کو معراج کی کہ اپنی خاص نشانیاں دکھائیں کہ وہ بے شک بہت سنتا اور دیکھتا ہے۔ اگلی آیتوں میں فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، تورات شریف عطا فرمائی، اور کتاب کو یا موسیٰ علیہ السلام کو یا دونوں کو ہدایت کا سامان بنایا بنی اسرائیل کے لیے۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور ہدایت کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ سمجھیں۔ حقیقی طور پر سارے کام بنانے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو ایسا نہ سمجھیں۔ وہی معبود برحق ہے، وہی سارے کے سارے کام سنوارنے والا ہے۔ باقی جو کچھ ہے اس کے بنائے ہوئے وسیلے ہیں، ذریعے ہیں، ان کے ذریعے بھی وہ عطا کرتا ہے۔ یہ فرمایا کہ اے یہودیو ذریۃ من حملنا مع نوح، اے وہ لوگ جو نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو جو ہم نے بچایا تھا کشتی میں سوار کر کے، اور باقی سارے کافروں کو، مشرکوں کو، بت پرستوں کو غرق کر دیا تھا، جن کو ہم نے بچایا تھا ان کی اولاد ہو، تم سے کتاب ہے۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ باقی بعد میں سارے لوگ جو ہیں ان کی اولاد میں سے ہیں، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے وہ نوح علیہ السلام کی اولاد ہی باقی بچی تھی، جس میں اس باقی اولادیں ہوئی ہیں، ساری دنیا تک نظام چلے گا۔ اس واسطے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، دوسرے آدم۔ یا نوح علیہ السلام کی اولاد جن کو ہم نے بچایا تھا ان کی اولاد، انہ کان عبدا شکورا، یاد رکھو کہ نوح علیہ السلام بہت شکر گزار بندے تھے، تم بڑے ناشکرے ہو۔ ان کا شکر اتنا معروف تھا، ایک گھونٹ پانی پیتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے، یا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے پانی پلایا ہے، اگر تو چاہتا مجھے پیاسا ہی رکھتا۔ ایک لقمہ کھانے کا لیتے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کھانا کھلایا ہے، اگر تو چاہتا تو مجھے بھوکا ہی رکھتا۔ پھر اگر کپڑا کوئی پہنتے کہتے یا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے کپڑا پہننے کی توفیق دی ہے، کپڑا عطا کیا ہے، تو چاہتا تو مجھے ننگا ہی رکھتا۔ اتنے شکر گزار تھے کہ ہر بات پر، ہر کام پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ تو فما انہ عبدا شکورا، وہ تو بندہ بڑا شکر گزار تھا۔ تو چاہیے، یہ ترغیب ہے اس بات کی کہ ہر بندے کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ہر وقت ادا کرتا رہے۔ اس لیے خالق کائنات کا پیغام ہے، اعلان ہے، بتایا گیا
کہ اے بندو اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن سکتے ہی نہیں، تعدوا نعمت اللہ لا تحصوہا، نہیں گن سکتے۔ لیکن خالق کائنات نعمتیں عطا کرنے کے بعد تھک نہیں گیا، اس کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں آئی، ہر کسی کو نعمتیں بے حساب دی ہیں، خزانہ میں کمی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، میرا شکر کرو کہ اور زیادہ عطا کر دوں گا، جتنا دیا ہے اور زیادہ، جتنا دیا ہے اور زیادہ، شکر کرتے جاؤ اور لیتے جاؤ۔ تو جناب نوح علیہ السلام بہت شکر گزار تھے، کہ بتایا گیا ہے کہ اس کو بڑی نعمتیں دی تھی، تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ شکر گزار بہت تھے۔ شکر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، فرض ہے، ہر نعمت پر شکر کریں، کر انسان جتنی نعمتیں اس نے دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارک یا عالم عز مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔